اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسئلہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، حالانکہ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا اس وقت سے لے کر اب جو وقت آیا تھا یہ تقریباً 40 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ تو 40 سال میں بڑا کچھ بدل جاتا ہے، چہرے بدل جاتے ہیں، رنگتیں بدل جاتی ہیں، حلیہ بدل جاتا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کیسے پہچانا، اس میں مختلف علماء نے وجہ لکھی ہے۔ بعض نے یہ بھی لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ اب مصر سے باہر جتنے بھی علاقے ہیں وہ لوگ بھی غلہ خریدنے کے لیے آ رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے سے ذہن میں آ گیا کہ جب بھی کنعان سے قافلے آئیں گے تو ان میں یقیناً میرے برادران بھی آئیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں اور ملازموں سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی کوئی اناج اور غلہ لینے آئے کنعان سے خاص طور پہ، تو ان سے ان کا نام پتہ پوچھنا اور پھر ان کو دربار میں داخل کرنا۔ ممکن ہے اس وجہ سے پتہ چلا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اتنا ذہن میں کہاں رہتا ہے یا اتنا خیال نہیں رہتا۔ اور دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا تو ایک مظلوم یوسف کو پھینکا تھا، کنویں میں ایک مظلوم بچے کو، ایک مظلوم یوسف کو پھینکا تھا، اور وہ اپنے ذہن میں سمجھے کہ شاید پتہ نہیں وہ بکتا بکاتا کہاں چلا گیا ہوگا۔ لیکن اب وہ جس یوسف کو دیکھ رہے تھے وہ ایک حاکم اور بادشاہ یوسف تھا۔ تو یقیناً یہ ذہن یہاں تک مار ہی نہیں کرتا کہ جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا آج ہم اسی کے در پہ سوالی بن کر آئے ہیں۔ باہر کیا فرمایا کہ انہوں نے پہچان لیا، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ جی فلاں شہر سے۔ کس کے بیٹے ہو؟ جی یعقوب علیہ السلام کے۔ اچھا، یوسف علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک بندے کو ایک اونٹ کا اناج دیتے تھے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، کہ کیونکہ قحط تھا نا، اب ایک ہی بندہ زیادہ خرید کے لے جائے تو بقیہ کو، اس لیے وہ ایک ترتیب تھی ان کی کہ ایک بندے کو ایک اونٹ پر جتنا اناج لادا جا سکتا ہے وہ اس کو ملے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم کتنے لوگ ہو؟ بولے جی ہم 10 لوگ ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، ان 10 لوگوں کو ان کی سواریوں پر 10 اونٹوں پر اناج لدوا دو۔ کہنے لگے جی ہمارا ایک باپ ہے اور وہ بڑا ضعیف اور کمزور ہے، وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں آ سکا، تو اس کا بھی حصہ دے دیں۔ اور ایک ہمارا چھوٹا بھائی بنیامین ہے اور وہ باپ کی خدمت کے لیے گھر میں رک گیا ہے تو ہمارے ساتھ نہیں آیا، تو آپ مہربانی کریں ہمیں 2 اونٹ زیادہ دے دیں گے لے کے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں پورا تول کے اور پورا ناپ کے دینے والا ہوں؟ چلو تمہارے باپ تو بیمار ہیں یا کمزور ہیں یا ضعیف ہیں جس وجہ سے نہیں آ سکے، لیکن تمہارا بھائی کیوں نہیں آیا؟ اصل میں وجہ کچھ اور تھی کہ بلانا چاہ رہے تھے، تمہارا بھائی کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگے جی وہ خدمت میں تھا تو اس لیے نہیں آیا۔ بولے نہیں، آپ اگلی دفعہ جب آئیں گے تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آنا، پھر تمہارے بھائی کا بھی اناج تمہیں ملے گا اور میں اضافی انعام بھی دوں گا، اور اگلی دفعہ اگر اپنے بھائی کو نہ لے کر آئے تو میں تمہیں تمہارے حصے کا اناج بھی نہیں دوں گا۔ اب وہ کہنے جی ٹھیک ہے، بادشاہ کے آگے اب کون بولے؟ کہنے جی ٹھیک ہے جی، جیسے آپ حکم فرمائے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ایک نوکر سے کہا کہ انہوں نے پیسے دے دیے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی سارے پیسے وصول ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کے پیسوں کی تھیلی انہی کے بورے کے اندر، ان کے توڑے کے اندر باندھ دو، بند کر دو، اور وہ ساری رقم ان کو واپس کر دو۔
تو وہ کہنے لگا جی ویسے ان کو پکڑا دیتے ہیں. کہتے نہیں ویسے نہیں پکڑانی, ان کے بورے میں بند کر دو تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ ہمیں رقم واپس مل چکی ہے. جب گھر جا کے بورے کھولیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے. ہاں جی ٹھیک ہے. وہ رقم واپس باندھ دی گئی, چھپا دی گئی ان کے بورے کے اندر, اور یہ اناج لے کے واپس آ گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ابا جی مبارک ہو, ہمیں اناج مل گیا ہے. بادشاہ بڑا اچھا تھا, بڑا رحم دل تھا, بڑا نیک سیرت تھا, اور ہمیں سارا اناج مل گیا ہے. تو لیکن ہم نے اس سے کہا تھا کہ ہمیں 2 اونٹوں کا اناج اضافی دے دو, ہمارے باپ کا حصہ بھی دے دو اور بھائی کا حصہ بھی دے دو. تو انہوں نے کہا کہ باپ کی تو چلو رخصت ہے کہ وہ ضعیف انسان ہے, لیکن بھائی جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک ہم اناج نہیں دیں گے. ہم کہا چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں, جو ملا ہے وہ تو اتارو دیکھتے ہیں. اب وہ جو اناج ملا, جب وہ بورے کھولے تو اس میں وہ درہم چاندی کے سکے تھے, وہ چاندی کے سکے اسی طرح تھیلی کے اندر بندھے ہوئے ہیں. وہ ساری رقم واپس مل گئی. اب وہ دیکھ کر بڑا خوش ہوئے, کہنے لگے ابا جی بادشاہ تو بڑا مہربان ہے, بڑا نیک سیرت بادشاہ ہے, بڑا رحم دل بادشاہ ہے کہ اس نے تو ہمیں اناج بھی دے دیا ہے اور ہماری رقم بھی واپس کر دی ہے. تو اب آپ ایسا کریں کہ اب یقیناً ہمیں دوبارہ بھیجیں, ہم جلدی دوبارہ جائیں گے اور بنیامین کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے اور سب کا اناج لے کر آئیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یاران گرامی, علماء نے یہاں لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ رقم واپس کیوں کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. رقم واپس کرنے کی وجہ کیا تھی؟ مختلف وجہ لکھی ہیں. ایک وجہ یہ لکھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے رقم واپس اس وجہ سے کی تاکہ یہ بادشاہ کے اس عمل سے متاثر ہوں گے, خوش ہوں گے, اور جب یہ جا کے دیکھیں گے کہ پیسے واپس مل گئے تو دوبارہ آنے میں جلدی کریں گے کہ جلدی جائیں دوبارہ اور بھی لے کر آئیں اناج. تو اس وجہ سے. دوسری ایک وجہ یہ تھی کہ جب یہ اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لانے کی اجازت طلب کریں گے تو میرا باپ کبھی بھی بنیامین کو ان کے ہاتھ نہیں بھیجے گا. تو جب وہ یہ رقم واپس دیکھیں گے تو میرے باپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ نہیں بادشاہ تو بڑا رحم دل اور اچھا انسان ہے, تو لہٰذا مجھے بنیامین کو بھیج دینا چاہیے. تو باپ بھی آمادہ ہو جائیں گے بنیامین کو بھیجنے کے لیے. اور تیسری اور بڑی خوبصورت وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں, ماحول کیسا ہے. آپ نے وہ رقم واپس اس وجہ سے کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ اناج خریدنے کے لیے میرے باپ سے پیسے نہ بن سکیں اور میرا باپ رقم کی وجہ سے پریشان نہ ہو کہ اب یہ اناج تو اتنے مہینوں میں ختم ہو جائے گا, تو ابھی تو 7 سال گزارنے ہیں اس اناج کے ساتھ, تو یہ تو چند مہینوں میں یا چند سالوں میں ختم ہو جائے گا, تو پھر بقیہ اناج کہاں سے خریدیں گے. تو رقم کے لیے ان کو پریشانی نہ ہو اور وہ دوبارہ اناج خریدنے کے لیے بھی آ جائیں, اس وجہ سے بھی رقم واپس کر دی گئی. یاران گرامی, میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ بات تو حضرت یوسف علیہ السلام کی چل رہی ہے, لیکن جب تک ہم ان باتوں میں اپنے حبیب اور لجپال کی بات نہ کریں تو ہمارا بھی ایمان کا ذوق پورا نہیں ہوتا ہے. کہ بھائیوں نے جو سلوک کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب اس کے بعد بدلے میں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ سلوک کیا وہ بھی آپ نے سن لیا ہے کہ برائی کرنے کے باوجود ان کے ساتھ نیکی کی, برائی کرنے کے باوجود ان پر احسان کیا. اور مجھے وہ باتیں یاد آ رہی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی حدیث مبارکہ ہے, امام بخاری نے نقل فرمائی ہے, آپ نے فرمایا کہ جو بندہ تم سے توڑ کے رکھتا ہے تم اس سے جوڑ کے رکھو. جو بندہ تم سے تعلق توڑ کے رکھتا ہے تم اس سے تعلق جوڑ کے رکھو, اور جو تم پر ظلم کرتا ہے تم اسے معاف کر دو. یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے, تم اسے معاف کر دو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے, کبھی بھی کسی پر لان تان نہیں کرتے تھے, بلکہ کئی موقعوں پر لوگوں نے کہا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے۔ تو میرے کریم آقا اکثر فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے رحم فرمانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے تو صرف اناج اور غلے کے حوالے سے مدد کی، نیکی کی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر جب کسی کافر نے ایک پتھر چلایا سرکار کی طرف، تو غزوہ احد کے اندر، یہ مدینہ شریف سے تھوڑا سا باہر یہ غزوہ لڑا گیا تھا، اور پتھر کسی نے ایسے چلایا سرکار کی طرف، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نچلے ہونٹ پہ لگا، اور وہ سرکار کا ہونٹ بھی پھٹ گیا، زخمی ہو گیا، اور نیچے سے ایک دانت بھی سرکار کا ٹوٹ گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے خون نکل رہا ہے، اور داڑھی مبارک خون سے بھیگ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت دیکھ رہا ہوں کہ میرے کریم آقا کس قدر تکلیف میں ہیں۔ سرکار علیہ السلام ایک کپڑے سے اپنا خون صاف کر رہے ہیں، اور صحابہ غلام عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ان کے لیے ہلاکت کی دعا کریں، یا رسول اللہ دعا کریں کہ اللہ ان کو تباہ کر دے، اللہ ان کو برباد کر دے، انہوں نے کتنا ظلم کیا، انہوں نے کتنا برا کیا ہے۔ تو میرے کریم آقا اپنا منہ بھی صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت کو، میری قوم کو ہدایت عطا فرما کہ یہ ابھی مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ان کو پتہ نہیں ہے میں اللہ کا محبوب ہوں، ان کو پتہ نہیں ہے میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ بھی مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے کریم آقا نے برائی کرنے والوں کے بدلے میں اس قدر نیکی اور حسن سلوک کیا۔ اسی غزوے میں جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء ام رسول سرکار کے چچا حضرت امیر حمزہ کو اسی غزوے کے اندر، غزوہ احد کے اندر شہید کر دیا گیا۔ یاران گرامی، سیانے کہتے ہیں کہ دشمن ہو لیکن دشمن بھی کم از کم غیرت والا ہو تو اس سے دشمنی کا بھی مزہ آتا ہے، اور اگر کوئی بغیرت دشمن ہو تو اس سے دشمنی کا نہ مزہ ہے نہ کوئی لطف ہے، اور جو غیرت مند نہیں ہے اس کے ساتھ کسی طرح کا تعلق بھی اچھا نہیں رہتا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد کیا ہوا کہ خنجر کے ساتھ آپ کے جسم کے اعضاء کاٹے گئے، یعنی شہید ہو گئے ہیں، آپ کی میت بڑی ہے، آپ کا ناک کاٹا گیا، کان کاٹے گئے، اور ہندا نے آپ کے سینے پر خنجر ایسے کھبو کے اور یہ سینہ چاک کیا، اور سینے سے کلیجہ نکالا، اور وہ کلیجہ نکال کے منہ میں لے کے چبا کے اور تھو تھو کرتی پھر رہی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ ہم نے ان سے بدلہ لے لیا ہے، ہم نے بدر کا بدلہ پورا کر لیا ہے۔ اور وہ اس قدر ظالمانہ سلوک، اس قدر مطلب بے غیرتی کا عمل کیا کہ دشمن ہے، آپ نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو بس ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے نا، تو دشمن بھی غیرت مند کم از کم ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے بد اخلاقی اور بد کرداری کی انتہا کر دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا غزوہ احد کے اندر، اور یہ جنہوں نے سلوک کیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ پہنچا، اتنا صدمہ پہنچا کہ آپ اکثر اپنے چچا کو یاد کر کے سرکار رو پڑا کرتے تھے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے کہ انہوں نے کیا سلوک کیا ہے میرے چچا کے ساتھ۔ لیکن جب مکہ شریف فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر یہ سارے لوگ جنہوں نے یہ عمل کیا تھا، یہ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، یہی لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب اس وقت ہندا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی معافی کے لیے، تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اے ہندا، تمہارا معافی نامہ قبول ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم کلمہ پڑھ چکی ہو، تمہارا اسلام بھی قبول ہے، ایمان بھی قابل قبول ہے، لیکن میں بھی آخر ایک انسان ہوں، اور ایک میری بات بھی مانو، میرے سامنے نہ آیا کرو، میرے سامنے نہ آیا کرنا، تمہارا ایمان قبول ہے، اسلام قبول ہے، تمہاری توبہ قبول ہے، سب کچھ قبول ہے، لیکن میرے سامنے نہ آیا کرو، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے میرے شہید چچا یاد آ جاتے ہیں۔ یعنی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایمان کی بنیاد پر اتنے بڑے دشمن کو، جس نے اس قدر ذلیلانہ حرکت کی ہو،
اس کو بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے معاف کر دیا ہے۔ ہمارے بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دریا کے کنارے پہ بیٹھے تھے اور دریا سے ایک بچھو دریا میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ ہاتھ سے پکڑ کے بچھو کو پیچھے کرتے ہیں کہ بھی دریا میں جائے گا تو مر جائے گا۔ اب جیسے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ ان کے ہاتھ پہ ڈنگ لگاتا ہے، ڈنگ لگایا، چھوڑ دیا، وہ پھر پانی کی طرف گیا، پھر اس کو پکڑ لیا، پیچھے کیا، اس نے پھر ڈانگ مارا، پھر چھوڑ دیا، وہ پانی کی طرف پھر گیا، پھر اس کو پکڑا، پھر اس نے ڈانگ مارا۔ تو ایک خادم نے کہا کہ حضرت وہ جب بار بار ڈانگ مار رہا ہے تو آپ چھوڑ دیں، آپ کیوں اس کو بار بار پانی سے بچا رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ جب وہ جانور ہو کر اپنی بری حرکت سے باز نہیں آ رہا تو میں انسان ہو کر اپنے اچھے عمل سے باز کیسے آ جاؤں؟ وہ جانور ہو کر اپنی بری حرکت سے باز نہیں آ رہا، اپنے برے فعل اور برے عمل سے باز نہیں آ رہا، تو میں تو پھر انسان ہوں، میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، تو اس کی برائی کی وجہ سے میں اچھے کام سے کیسے رک جاؤں، میں اچھائی سے کیسے رک جاؤں؟ تو یاران گرامی، بات خیر کافی دور تک چلی گئی۔ ہم عرض کر رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بھائی آئے تو آپ نے سب کو اناج اور غلہ دے دیا، یعنی ان کا ظلم، ان کا ستم، ان کی تکلیفیں سب یاد ہے، بھولا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک نبی کا یہ ظرف ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے انسان کو اتنی ہی زیادہ برداشت کرنا پڑتی ہے۔ جو بندہ برداشت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی بڑے عہدے پر نہیں بیٹھ سکتا۔ جو بندہ جتنے بڑے عہدے پر بیٹھے گا اس کو اپنا ظرف اور اپنی قوت برداشت اتنی ہی زیادہ کرنا پڑتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جس منصب پہ بیٹھے ہیں، روحانیت کی طرف دیکھیں تو اللہ نے نبوت کا منصب عطا کیا ہے، دنیاوی طور پر دیکھیں تو اللہ نے بادشاہی عطا کی ہے، دونوں طرف سے کوئی کمی نہیں، بڑے اعلیٰ منصب دیے ہیں۔ تو اس منصب کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اب اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی اور اچھائی کا ہی سلوک کرتے۔ بہر کیا، جب وہ رقم بھی واپس کر دی اور یعقوب علیہ السلام سے ان کے بچوں نے کہا کہ ابا جان آپ جلدی سے اپنا چند دنوں میں ہم تیاری کر کے دوبارہ واپس جاتے ہیں اور بنیامین کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، رقم ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے اور ہم جا کر اور اناج اور غلہ لے کر آتے ہیں۔ بادشاہ تو بڑا رحم دل ہے، بادشاہ تو بڑا اچھا اور بڑے اچھے اخلاق اور کردار والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعقوب علیہ السلام نے جو آگے سے بات ارشاد فرمائی، اللہ اکبر۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اب مجھ سے بنیامین کی اجازت لے رہے ہو، آج سے 40 سال پہلے تم نے مجھ سے یوسف کی اجازت لی تھی، اور اس وقت بھی تم نے کہا تھا کہ ابا جان آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، یہ وہاں جنگل میں پھل کھائے گا، بھاگے گا، کھیلے گا، مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے، ہم پورا گروہ ہیں، پوری ٹیم ہے، 10 بھائی ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آج سے 40 سال پہلے تم نے یوسف کی مجھ سے اجازت مانگی تھی اور میں آج تک یوسف کو بھول نہیں سکا ہوں، اور اب تم کہتے ہو کہ بنیامین کی اجازت دے دیں اور بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ تو انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں ابا جان آپ سارا کچھ دیکھ چکے ہیں، سارا کچھ آپ کو پتہ ہے، یہ مطلب منانے کی کوشش کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ایک شرط پر میں بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا کہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم بنیامین کو واپس لے کر آؤ گے۔ اور بنتا بھی یہی تھا۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائی کہ ہم اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں اور ہم سارے بھائی اس کی حفاظت کریں گے اور بحفاظت اس کو واپس لے کر آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کو ساتھ لے جائیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ سارے بھائی تم مصر شہر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے، تم فلان دروازے سے، تم 2-3 ایک دروازے سے، 2-3 ایک دروازے سے، 2-3 ایک دروازے سے، مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہونا، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، مطلب بات سمجھی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن کہا کہ چلو ٹھیک ہے جی ایسے ہی کریں گے۔ علماء نے اس کی حکمت لکھی کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں ارشاد فرمایا۔
علماء نے حکمت یہ لکھی کہ یہ سارے بھائی ایک نبی کے بیٹے تھے، اور ظاہراً ماشاءاللہ قد و قامت والے، خوبصورت، سجیلے، جوان اور خوب روح، خوبصورت نظر آنے والے تھے۔ اور یعقوب علیہ السلام کو یہ خدشہ تھا کہ اگر ایک ہی دروازے سے اکٹھے اتنے نوجوان خوبصورت گزریں گے تو کہیں دیکھنے والا نظر بھر کے ان کو دیکھے اور ان کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، تو کسی کی نظر سے بچنے کے لیے کہا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا تاکہ تم لوگوں کی نظر میں نہ آ سکو۔ اور اسی وجہ سے علماء نے لکھا کہ نظر کا لگنا برحق ہے، نظر کا لگنا برحق ہے، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، کسی کو بھی نظر لگ سکتی ہے، انسانوں کو، جانوروں کو بھی لگ سکتی ہے، تو نظر کا لگنا برحق ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرکیف حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم جب مصر میں داخل ہو تو مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ یہ مصر پہنچے اور مصر پہنچ کے مختلف دروازوں سے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا ویسے ہی یہ مختلف دروازوں سے واپس شہر میں داخل ہو گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں گئے اور جا کر ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے چھوٹے بھائی کا تقاضا کیا تھا، تو اب ہم دوبارہ آئے ہیں اور اپنے چھوٹے بھائی کو بنیامین کو بھی لے کر آ گئے ہیں۔ اور بنیامین کو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے محبت بھری نگاہ سے دیکھا تو حضرت بنیامین نے بھی یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا اور یوسف علیہ السلام نے بھی بنیامین کو دیکھ لیا، اور یہ آنکھوں سے ایک دوسرے کی پہچان ہو گئی۔ لیکن آپ نے اشارہ کیا کہ تم خاموش رہنا، خاموش رہنا، کوئی بات نہ کرنا، میں پہلے اپنے سینے میں بڑے بڑے راز دفن کر کے بیٹھا ہوا ہوں، بڑی بڑی باتیں اپنے سینے میں لیے بیٹھا ہوں، تو لہٰذا تم خاموش رہنا اور تمہارے یہاں رکنے کا میں انتظام خود کر لوں گا۔ کہا جی ٹھیک ہے، آگے ان کو اناج دو، غلہ دو۔ 10 بھائی تھے، 10 کو اونٹ لاد دیے، 11ویں بنیامین تھے، ان کا بھی اونٹ تیار کر دیا گیا، اور کچھ انعام کے طور پر بھی ان کو اضافی چیزیں دے دی گئیں۔ اور اپنے نوکر سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا سونے کا پیالہ ہے اور اسے بنیامین کے بورے میں ڈال دو، اور جب یہ قافلہ شہر سے نکل جائے تو 2 سوار پیچھے جانا پولیس والے، اور جا کے کہنا کہ جی بادشاہ سلامت کا پیالہ گم ہو گیا ہے اور ہمیں تم پر شک ہے اور اپنی ذرا تلاشی دو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اسی ترتیب کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ بنیامین کے بورے میں، ان کے کجاوے میں، پالان میں وہ پیالہ رکھ دیا گیا۔ جب یہ قافلہ شہر سے باہر نکلا تو اسی ترتیب کے ساتھ آواز دی، روکا، گئے، جا کے پوچھا۔ اب یہ قرآن پاک نے جو لفظ بیان فرمائے ہیں نا، سبحان اللہ، کیا خوبصورت جملے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ چلے گئے اور پیچھے بندے پہنچ گئے پولیس والے، اور جا کے ان سے کہا کہ بادشاہ سلامت کا پیالہ چوری ہو گیا ہے اور ہمیں تم پر شک ہے، تو اپنی تلاشی دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، کہا او قافلے والو بے شک تم ہمارے چور ہو، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، تم ہمارے چور ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا واقبلوا علیہ ماذا تفقدون، اور ان سے وہ رک گئے اور کہا کہ تمہارا کیا گم ہوا ہے۔ قالوا، تو ان پولیس والوں نے کہا، پولیس میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان جو شاہی نوکر تھے انہوں نے کہا کہ نفقد صواع الملک، اور ہم بادشاہ کا پیالہ گم کر بیٹھے ہیں، وَلِمَنْ جَاءَ بِي حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، تو ہمیں شک ہے کہ وہ تمہارے قافلے میں سے کسی کے پاس پیالہ ہے۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں جو سب سے بڑا بھائی تھا وہ کہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی چور نہیں ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ ہم ایک اللہ کے نبی کی اولاد ہیں، اور تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم نے چوری کی ہے؟ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ ہمارے پورے قافلے کے اندر کوئی بھی بندہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا ہے، اور ہم ایک صالح نبی کی اولاد ہیں، تو ہم کو اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم چوری کریں گے؟ انہوں نے کہا جی اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر آپ تلاشی دے دیں۔ کہا جی ٹھیک ہے، آپ تلاشی لیں۔ تو انہوں نے حکمتاً سب سے پہلے بڑے بھائی کا کجاوا تلاش کیا، پھر دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، کرتے کرتے
جب حضرت بنیامین کے بورے کھولے تو ان میں وہ سونے کا پیالہ نکل آیا، رکھا تو خیر خود ہی تھا، سونے کا پیالہ نکل آیا، کہا کہ یہ دیکھو یہ تمہارا چور ہے اور یہ اس نے بادشاہ سلامت کا پیالہ چوری کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، اب اس وقت اس موقع پر جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو آگے پھر اپنی صفائی کے لیے یا شرمندگی میں جو جواب دیا تھا نا، میں کہتا ہوں وہ سینہ چیر دینے والا جواب ہے۔ اس وقت کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب وہ پیالہ ان سے نکل آیا تو انہوں نے کہا کہ بڑا بھائی کہنے لگا، وہ پولیس والوں نے کہا نا کہ لو برآمد ہو گیا جناب پیالہ، اب بتاؤ کیا سزا دے تمہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ کذالک کدنا لیوسف، کہ یہ تو ہے ہی ایسا، یہ بنیامین تو ہے ہی ایسا، اس کے بھائی نے بھی ایک دفعہ ہمارے گھر میں چوری کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں بات کہاں تک گئی ہے کہ دشمن ہو تو کم از کم غیرت والا ہو، کہ کم از کم اس طرح کی باتیں تو نہ کرے، دشمنی کرے لیکن اس طرح کی اخلاق اور کردار سے گری ہوئی باتیں تو نہ کرے نا۔ تو کہنے لگے کہ اس کے بھائی نے بھی ایک دفعہ، یہ ہے ہی ایسا، چونکہ حضرت بنیامین اور یوسف علیہ السلام سگے بھائی تھے، ایک ہی ماں سے تھے اور باپ بھی ایک تھے، بقیہ جتنے بھائی تھے ان کی ماں اور تھی اور باپ تو ظاہری بات ہے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ تو اب کہنے لگے کہ یہ بنیامین نے چوری کی ہے تو یہ دونوں بھائی ہی ایسے ہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے اور ہم بڑے شرمندہ ہیں ان دونوں بھائیوں کی حرکتوں سے، اور انہوں نے ہمیں ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، تو بہرحال جو تم اس کو سزا دینا چاہو ہمیں قبول ہے۔ تو وہ پولیس والوں نے کہا کہ اب اس کو ہم بادشاہ کے دربار میں لے کے جائیں گے اور بادشاہ ان کو قید کرے گا، ظاہری بات ہے یہی سزا ہے، بعد میں پھر جو بھی فیصلہ ہو۔ تو ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ ہم تو ابا سے قسم کھا کے آئے ہیں کہ بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے، تو اب اس قسم کا کیا بنے گا؟ پہلے یوسف کے معاملے میں بھی ہمارے ساتھ ابا کو اعتبار نہیں تھا ہم پر، اب قسمیں وسمیں کھا کھو کے اس کو لے کر آئے ہیں، تو اب یہ ادھر پکڑا گیا ہے، اگر اس کو یہیں چھوڑ گئے تو ابا کو جا کے کیا منہ دکھائیں گے؟ تو ایسا کرو کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ بنیامین ہمیں دے دو، باقی ہم بھائیوں میں سے کسی ایک کو پکڑ لو۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ بات ان سے کہی، بلا تو لیا نا سب کو واپس دربار میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت ہمارے باپ بنیامین کے حوالے سے بڑا حساس ہے، تو مہربانی کریں بنیامین کو چھوڑ دیں اور ہم بھائیوں میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کہ جس نے جرم کیا ہے میں اس کو چھوڑ کر اور جس نے جرم نہیں کیا اس کو کیسے پکڑ سکتا ہوں؟ یہ ظلم میں نہیں کرتا، میں جس نے جرم کیا ہے اور جو میرا مجرم ہے میں تو اسی کو پکڑوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یارن کرتے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا بھائی اور تمہارا باپ اس بنیامین کے حوالے سے اتنا حساس کیوں ہے؟ کہنے لگے جی پتہ نہیں کیا بات ہے، ہمارا ابا اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے اس کا زیادہ اس کو فکر ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا باپ اللہ کا نبی ہے، دانا سمجھدار ہے، آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا جو بنیامین سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے کہہ رہے جی پتہ نہیں، اس کی تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی، پہلے اس کا ایک بھائی تھا وہ فوت ہو گیا ہے، تو پہلے اس کا باپ، ہمارا باپ اس سے بڑی محبت کرتا تھا، اب پھر وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد یہ بنیامین ہے تو اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کیوں ان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہمارا ایک بھائی تھا جو فوت ہو گیا، تو آپ نے بڑی صبر اور ضبط کے ساتھ، برداشت کے ساتھ آپ نے اس بات کو سنا، تو آپ نے کہا کہ نہیں، تم واپس نکل جاؤ اور بنیامین میرے پاس رکے گا اور یہ میرا مجرم ہے اور میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا۔ بہرکیف بات آگے بھی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آگے بات کو چلائیں گے، لیکن یاران گرامی یہ ساری بات جتنی بھی ہے قرآن پاک نے چونکہ سورہ یوسف کو، واقعہ یوسف کو کہا کہ یہ تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے، اور سب سے بہترین قصہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہت سی نصیحت کی باتیں موجود ہیں، جن میں نے پہلے ایک عرض کی کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے
تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ہر ممکنہ حد تک اس کی برائی کا جواب اور بدلہ اچھائی کے ساتھ اس کو دیں. جس حد تک ہم برداشت کر سکتے ہیں اس کو برداشت کریں اور برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کیسا انعام اور کیسا روحانی اور قلبی سکون میسر آتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا، یہودیوں کا عالم تھا، اور سرکار علیہ السلام نے اس سے کچھ ادھار لے رکھا تھا. تو اب وہ اپنی میعاد سے 3 دن پہلے آ گیا، اپنے وعدے سے پہلے آ گیا اور آ کے کہتا ہے جی میرے پیسے واپس کریں. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تو آپ کے وعدے میں 3 دن باقی ہیں، تو مجھے آپ 3 دن کا ٹائم دیں، میں واپس کر دوں گا. کہنے کا نہیں، بس میں اب آ گیا ہوں، مجھے ابھی پیسے دیں. اور یہ کہتے ہوئے اس نے سرکار علیہ السلام کے کندھوں پر گلے مبارک میں جو چادر تھی، اس چادر کا اس نے ایک پلو ایسے زور سے کھینچا جس سے آقا علیہ السلام کا گلا گھونٹا گیا اور آپ کی نازک گردن مبارک پہ اس چادر کا نشان بھی پڑ گیا. زور سے کھینچ کے کہتا ہے کہ نہیں مجھے ابھی دو، میں ابھی لینے آیا ہوں. جب اس نے چادر کھینچی اور سرکار کا مطلب سانس دبا اس سے اور یہ سارا کچھ دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے. فوراً کھڑے ہو گئے اور اس کو زور سے یوں گھونسا مارا اس کے سینے میں، ایسے دھکا دے کے اس کو پیچھے کیا اور کہا ہٹ جا پیچھے. جب 3 دن کا بھی وقت باقی ہے تو کون ہوتا ہے پہلے آ کے تقاضا کرنے والا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو جھڑک دیا اور سرکار علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ اس خبیث کو میں واصل جہنم کر دوں، اس کو میں اس کے انجام تک پہنچا دوں. اس کی جرت کیسی ہوئی کہ وہ آپ پر اس نے اس قدر اس نے جاہلانہ حرکت کی ہے. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اے عمر آپ چونکہ تیسرے آدمی ہیں تو معاملہ میرا اور اس کے درمیان کا تھا، آپ تیسرے آدمی ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ ہمارے درمیان ثالثی کرتے، ثالث کا کردار ادا کرتے، اس کو وعدے کی پابندی کی تلقین کرتے کہ نہ بھائی تیرے بھی 3 دن باقی ہے، تجھے وعدے پر آنا چاہیے، اور مجھے قرض جلد دینے کی تلقین کرتے کہ نہیں بھائی آپ کو بھی قرض جلد واپس کر دینا چاہیے. اے عمر آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے بھی تلقین کرتے، یعنی مجھے بھی سمجھاتے اور اس کو بھی سمجھاتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، آپ کی رحم دلی اور آپ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ آپ اب اس برائی کے جواب میں بھی کس قدر شائستگی اور نرمی کے ساتھ آپ اس کا جواب دے رہے ہیں. اور سرکار کی رحمت ایسی رحمت ہے کہ معراج کی رات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی رحمت کا بیان فرمایا ہے، خود اپنی رحمت کا بیان فرمایا. جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے نا تو مسجد اقصیٰ میں سارے نبی موجود تھے، وہاں نماز پڑھی سرکار کی اقتداء میں، سرکار امام تھے، نماز کروائی. تو نماز کے بعد چند نبیوں نے وہاں تقریریں بھی کی، چند نبیوں نے وہاں واعظ کیے، گفتگو کی. نماز کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، تمام نبی موجود ہیں، سرکار علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ الحمدللہ الذی ائتنی کلیم اللہ، کہ میں اس رب کی تعریف کرتا ہوں کہ جس رب نے مجھے کلیم اللہ بنا کر بھیجا ہے، جس رب نے مجھ سے کلام کیا ہے اور اپنے ہم کلام ہونے کا شرف دیا ہے. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں اس رب کی تعریف بیان کرتا ہوں کہ جس رب نے مجھے نبوت عطا کی اور جس رب نے میرے ہاتھوں میں لوہے کو موم کر دیا. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں اس رب کی تعریف کرتا ہوں کہ جس رب نے مجھے بادشاہت عطا کی اور جنوں کو، ہواؤں کو میرا نوکر بنا دیا اور میرے لیے مسخر کر دیا. ہر نبی اٹھ کر اپنی اپنی شان اور اپنی اپنی عظمت اور اپنا اپنا تعارف بیان کر رہے ہیں. سارے نبی جب اپنی باتیں کر چکے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے کھڑے ہو کے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں اس رب کی تعریف کرتا ہوں جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر